بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈکاسٹنگ چینل. بڈگام براڈکاسٹنگ چینل پر تمام دوستوں کا خیر مقدم ہے. پیش خدمت ہے ہمارے خاص پروگرام محرم الحرام اور واقعہ کربلا کا یہ تازہ شمارہ. ناظرین محترم، آج کے شمارے کا موضوع رہے گا واقعہ کربلا کا آغاز. اس مضمون کا انتخاب ہم نے کیا ہے سوانیہ عمری حضرات ائمہ معصومین 14 ستارے سے. تصنیف ہذا کے مصنف ہیں حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن صاحب. آواز مشتاق شمیم. ناظرین محترم، آج ہم اس سلسلہ وار پروگرام کی 9ویں قسط پیش کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و اہل بیت سیدنا محمد و ازواج سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہم. اما بعد، علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت. ان بنی ہاشم کے بہادر نونہالوں کی شہادت کے بعد حضرت عباس علمدار علیہ السلام میدان میں حصول آب کے لیے تشریف لائے اور کار نمایاں کر کے شہید ہو گئے. آپ کے مختصر حالات یہ ہیں کہ آپ 4 شعبان 26 ہجری مطابق 18 مئی 647 عیسوی یوم سہشنبہ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ امام حسین علیہ السلام کے مستقل علمبردار تھے. آپ کو کربلا میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، صرف پانی لانے کا حکم دیا گیا تھا. آپ کمالی وفاداری کی وجہ سے نہر فرات میں داخل ہو کر پیاس سے برآمد ہو گئے تھے. آپ کا داہنا ہاتھ خیمہ میں پانی پہنچانے کی سعی میں زید ابن ورقہ کی تلوار سے کٹ گیا تھا اور بایاں ہاتھ حکیم ابن طفیل کی تلوار سے کٹا. پھر ایک تیر مشکیزہ پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا. پھر ایک تیر آپ کے سینہ میں لگا. اس کے بعد لوہے کا گرز سر پر پڑا اور آپ زمین پر آ گئے. آپ نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی. امام حسین علیہ السلام نے کمر تھام کر فریاد کی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. آپ کا لقب سکا اور کنیت ابو الفضل و ابو کربا تھی. آپ بھی یوم عاشورہ شہید ہوئے. شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال چند ماہ کی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت. حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر نے اذن جہاد کی سعی بلیغ کی. بالآخر آپ کامیاب ہو کر میدان میں تشریف لائے. آپ کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا. حضرت علی علیہ السلام کی تلوار حمائل کی زرہ پہنائی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے گھوڑے پر سوار فرمایا، جس کا نام عقاب تھا. روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، میرے پالنے والے، اب تیری راہ میں میرا وہ فرزند قربان ہونے کو جا رہا ہے جو صورت السیرت میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ ہے. میرے مولا، جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا. مالک، اس کی تو ہی مدد فرما. علماء نے لکھا ہے کہ میدان میں پہنچنے کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام نے رجز پڑی اور مقابلہ شروع ہو گیا اور ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ دشمنوں کے دانتوں پسینے آ گئے. صفوں کی صفیں الٹ گئیں. 120 دشمن فنار سکر ہو گئے. حضرت علی اکبر علیہ السلام جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، بابا جان، پیاس مارے ڈالتی ہے، پانی کی کوئی سبیل کر دیجیے. امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی کہاں تھا؟
جو زخموں سے چور علی اکبر جیسے بیٹے کی آخری فرمائش پوری فرماتے۔ آپ نے کہا، بیٹا پانی تو تھوڑی ہی دیر میں نانا جان پلائیں گے، البتہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے بے چینی میں زبان تو منہ میں دے دی، لیکن فوراً ہی کھینچ لی اور کہا، بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں دی اور فرمایا، بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام دوبارہ میدان میں پہنچے۔ طارق ابن شیس، جسے عمر سعد نے حکومتی رقہ اور موصول کا وعدہ کیا تھا، علی اکبر علیہ السلام کے مقابلہ میں آ گیا۔ آپ نے کمال جوان مردی سے اس پر نیزے کا وار کیا۔ نیزہ اس کے سینے میں لگ کر پشت سے دو بالشت باہر نکل گیا۔ اس کے مرتے ہی اس کا بیٹا عمر طارق میدان میں آ گیا۔ آپ نے اس سے بھی قتل کر دیا۔ پھر طلحہ ابن طارق سامنے آیا، اس نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے پچھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے مصرع ابن غالب کو حکم مقابلہ دیا۔ وہ علی اکبر علیہ السلام کے سامنے آ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے قتل ہونے سے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ عمر سعد نے محکم ابن طفیل اور ابن نوفل کو 2000 سواروں کے ساتھ علی اکبر علیہ السلام پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ علی اکبر نے نہایت دلیری سے حملہ کا جواب دیا اور پیاس سے بے چین ہو کر آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور پانی کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اب تمہیں ساقِ کوثر ہی سیراب کریں گے، نور نظر جانے پدر جلد جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر میدان میں واپس آئے۔ دشمنوں نے یورش کر دی۔ آپ نے شیر گرسنہ کی طرح حملے کیے اور تھوڑی دیر میں 80 دشمنوں کو قتل کر ڈالا۔ بالآخر منقذ بن مروہ عبدی اور ابن نمیر نے سینے میں نیزہ مارا۔ آپ کے ہاتھ سے انان فارس چھوٹ گئی اور آپ گھوڑے کی گردن میں لپٹ گئے۔ گھوڑا جس طرف سے گزرتا تھا آپ کے جسم پر تلواریں لگتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کا جسم پارا پارا ہو گیا۔ آپ نے آواز دی، بابا جان خبر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کر پہنچے، لیکن آپ سے قبل حضرت زینب پہنچ گئیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں پہنچ کر اپنے کو علی اکبر پر گرا دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں خیمہ میں پہنچایا اور علی اکبر علیہ السلام کے چہرے سے خون صاف کیا اور کہا، اے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ پھر آپ نے علی اکبر علیہ السلام کو خیمہ میں لے جانے کی سعی کی، لیکن ہر قسم کے ضعف نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ بالآخر بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ اور میری مدد کرو۔ چنانچہ بچوں کی امداد سے علی اکبر کا لاشا خیمہ کے قریب لایا گیا اور محظورات عصمت میں کوہرام عظیم برپا ہو گیا۔ علامہ سماوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا اصلی نام علی، لقب اکبر اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کی عمر شہادت کے وقت صرف 18 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، واقعہ کربلا کا آغاز کے عنوان کے تحت بات چیت کا سلسلہ فی الحال جاری رہے گا۔ بی بی سی کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ بی بی سی۔